عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. خاتون کا جنازے کے ساتھ جانا، اس میں کچھ ناپسندیدہ امور ہو سکتے ہیں. نمبر 1 فتنہ، یعنی جنازہ تو مرد لے کے جا رہے ہیں، ساتھ اگر خواتین بھی شامل ہیں تو مردوں عورتوں کے اختلاط سے فتنے کا اندیشہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 خواتین کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، ان کا جزا فضا کرنا، رونا دھونا اور ایک ماتم اور نوحہ خوانی کی کیفیت بن سکتی ہے. تو خاتون کو گھر رہنا چاہیے تاکہ اس قسم کے محاذیر سے بچ سکے. اور پھر جنازہ جاتے جاتے قبرستان چلا گیا، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بلکہ آپ لعن زوارات القبور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت برسائی جو قبروں کی زیارت کرتی. تو اس میں قبرستان جانے کا بھی امکان ہے کہ وہاں تک وہ پہنچ جائیں گی تو قبروں کی زیارت بھی حاصل ہو سکتی. تو یہ چند محاذیر ہیں، ان کے تحت بہتر ہے کہ خاتون جنازے کے ساتھ نہ جائے. لیکن جنازہ اگر مسجد میں موجود ہے، نماز کے لیے آ چکا ہے، اور خواتین بھی مسجد میں موجود ہیں، نماز پڑھنے آئی ہیں، تو نماز جنازہ میں وہ شریک ہو سکتی، شامل ہو سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جنازے کے پیچھے جانا، اس میں چند محاذیر ہیں جن کی بنا پر شریعت نے روکا ہے. سختی اگرچہ نہیں کی، لیکن سختی نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ نہ جانا بہتر ہے. اگر جانے کا جواز ہے تو نہ جانا زیادہ بہتر اور افضل. اور جو آگے حدیث آپ نے سنی جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو، اس کو غسل دینے میں اور اس کو کفن دینے میں اور اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو، اس کو روک کے نہ رکھو، جلدی کرو. کیونکہ جو میت ہے اس کی 2 قسمیں، یا وہ نیک ہے یا وہ بد ہے، یا اچھا تھا یا برا تھا. فإنها إن تك صالحة، اگر وہ جنازہ نیک ہے، میت نیک ہے، مرد ہو یا عورت، فخیر تقدمونها إلیہ، تو اس کو جلدی دفن کرو تاکہ وہ جلدی اپنے خیر کی طرف، کیونکہ قبر جنت کا باغیچہ بن جاتی، تو جلدی اپنے خیر کی طرف اور اللہ کی نعمتوں کی طرف بڑھ جائے اور اللہ کی رضا کی طرف بڑھ جائے. ظاہر قبر میں وہ جائے گا تو اس کی نعمتیں بحال ہوں گی. حدیث میں آتا ہے کہ نیک آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر یعنی جنت کا لباس اس کو پہنا دیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ البسوہ من الجنہ، جنت کا اس کو لباس پہنا دو، اور وافرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بستر بچھا دو اس کے نیچے، وافتحوا لہ باب من الجنہ، اور جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو. تو آپ اس کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام محاسن سے اس کو دور کرنے کے لیے، نہیں، جلدی اس کو دفن کرو تاکہ اپنے ٹھکانے پر اور جنت میں وہ جلدی پہنچ جائے. وَإِن تَكُ سِوَىٰ ذَلِكَ، اور اگر معاملہ کچھ اور ہے، برا ہے، وہ بد ہے، فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو پھر وہ شر ہے، اس شر کو جلدی اپنی گردنوں سے اتار پھینکو. اس کو روکنے کا جواز نہیں ہے. اگر وہ برا ہے، بدکار تھا، فاسق و فاجر تھا، بد عقیدہ تھا، تو اپنی گردن سے جلدی اس بار کو، وزن کو، بوجھ کو اتار پھینکو اور جلدی اس کو دفن کر دو. تو اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ جنازے میں جلدی کرنی چاہیے، لیٹ نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں بعض وجوہات کی بنا پر تاخیر کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی رشتہ دار کا انتظار ہے، یا کوئی دور سے آ رہا ہے، دوست احباب، ان کے لیے تاخیر کی جا رہی ہے. اس حدیث کی روشنی میں اس تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. یا پھر یہ کہ کسی علاقے میں اس کا انتقال ہوا اور وہ آبائی جو اس کا ملک ہے اس کو وہاں بھیجنے کی تیاری ہو رہی، اس میں کتنی دیر لگے، کتنی تاخیر ہوگی. جہاں وہ فوت ہو گیا اس کو وہیں دفن کر دیا جائے. اس حدیث کا تقاضا یہی ہے، اسرعوا بالجنائز، کہ جنازے میں جلدی کرو اور لیٹ نہ کرو، تاخیر نہ کرو. اگرچہ یہ امور جائز ہیں لیکن جلدی کرنا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر. اور اگر کوئی شخص نیک ہے، جہاں فوت ہوا وہاں اس کو دفن کر دیا، اس کا جائے پیدائش کچھ اور ہے، ملک اس کا کچھ اور ہے،
اگر وہ نیک اور صالح اور صاحب عقیدہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس مقام پر وہ فوت ہوا اس مقام سے لے کر جس مقام پہ وہ پیدا ہوا تھا اس مقام تک اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ٹکڑا عطا فرماتا ہے اگر وہ نیک ہے. یہ غربت کی موت ہے. اور ایک مسلمان اگر غربت میں فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس فوت ہونے کا صلہ عطا فرماتا ہے اور اس کی جائے پیدائش سے لے کر اس کی جائے وفات تک جو زمین ہے جتنے بھی وہ 1000 میل ہو اللہ اتنا ٹکڑا اس کا جنت میں اس کو عطا فرماتا ہے. جی